بجے کے قریب کراچی میں فضائیہ کے اسپتال میں پیدا ہوئے۔ گویا زندگی کی ابتدائی سے فضائیہ سے ایک تعلق تھا۔ بہت دبلے پتلے لیکن چست اور پھرتیلے تھے۔ جہاز ان کی پسندیدہ چیز تھا۔ جب اسے دیکھتے خوشی سے تالیاں بجانے لگتے۔ کھلونوں میں بھی ان کی پسند جہاز ہوتا۔ راشد نے ابتدائی تعلیم میں اپنی والدہ سے بہت کچھ سیکھا، تاہم جب 5 سال کے ہوئے تو انہیں اسکول میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت ان کے والد کا لاہور میں قیام تھا، چنانچہ کوئین میری اینڈ جیزس اسکول لاہور راشد کی ابتدائی درسگاہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے والد کو راولپنڈی رہنا پڑا اور یوں راشد کو سینٹ میری اکیڈمی رائل آرٹلری بازار راولپنڈی میں داخل کرا دیا گیا، اور جب یہاں سے ان کے والد نے کراچی سکونت اختیار کی تو سینٹ پیٹرک کالج میں راشد نے داخلہ لے لیا اور یہیں سے سینئر کیمبرج کا امتحان نمایاں پوزیشن لے کر پاس کیا۔ سینئر کیمبرج کے امتحان کے بعد ابھی نتیجے کا انتظار تھا کہ انہوں نے ایئر فورس کے لیے اپلائی کر دیا۔ راشد کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ان کی طرح انجینئر بنے، لیکن انہوں نے والد سے چوری ایئر فورس کے لیے انٹرویو دے دیا۔ یہاں بھی ان کے والد نے انہیں انجینئر بنانے پر بہت اصرار کیا، لیکن راشد اپنی ضد پر اڑے رہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی والدہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ یوں ان کے والد نے انہیں فوج میں جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے والد کی اجازت پاتے ہی راشد منہاس 1968 میں پاک فضائیہ میں شامل ہو گئے اور تربیت کے لیے کوہاٹ چلے گئے۔ کوہاٹ میں دوران تربیت ان کی غیر معمولی ذہانت، کام سے لگن اور آگے بڑھنے کے جذبے نے ان کے اساتذہ کو بہت متاثر کیا اور وہ جلد ہی سب کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ ان کی بہترین کارکردگی کی بنا پر اعلیٰ تربیت کے لیے انہیں رسال پور بھیجا گیا۔ یہاں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی سے فلائٹ کیڈٹ کی ٹریننگ حاصل کی، نیز جوڈو اور سیلف ڈیفنس کا کورس بڑی شان سے پاس کیا۔ ایئر فورس اکیڈمی کے طالب علم کی حیثیت میں جون 1970 میں پشاور یونیورسٹی سے بی ایس سی کا امتحان پاس کیا اور فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اس کے علاوہ سائنس، الیکٹرانکس، علم موسمیات اور پرواز سے متعلقہ تمام علوم کا مطالعہ کیا اور ان کے امتحانات 1971 تک پاس کر دیے۔ اب وہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور کے فارغ التحصیل کیڈٹ تھے اور 15 اگست 1971 کو ان کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ پائلٹ آفیسر بن گئے۔ بچپن، عادات و خصائل۔ راشد منہاس بچپن ہی سے غیر معمولی ذہین تھے۔ جب کبھی ان کے ماموں ونگ کمانڈر سعید ان کے ہاں آتے تو وہ ان کی ٹوپی پہن لیتے اور خوشی سے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جب ان کی عمر 5 برس کی تھی، وہ ایک درخت کے ساتھ جھولا ڈال کر جھولنے لگے۔ ان کے چچا عبدالعزیز منہاس، جن سے انہیں بہت پیار تھا، وہ پاس کھڑے تھے۔ راشد منہاس جھولے پر پیٹ کے بل لیٹ گئے اور بازو پھیلا کر زور زور سے کہنے لگے، دیکھو چچا، میں ہوائی جہاز بن گیا ہوں۔ راشد بچپن ہی سے بہت حاضر جواب اور قدرے شریر اور شریفانہ طبیعت کے حامل تھے۔ ایک بار وہ اپنے کتے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کے والد مجید منہاس نے جب انہیں دیکھا تو منع کیا اور بتایا کہ کتے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ نجس اور پلید ہوتا ہے۔ چند روز گزر گئے۔ ایک روز راشد کے ابا نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ پیچھے باندھے کتے سے کھیل رہے ہیں۔ ان کے والد کو اس منظر پر بڑی حیرت ہوئی۔ ابھی وہ دریافت کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ راشد نے معصومیت سے کہا، میں کتے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، اب تو میرے ہاتھ پلید نہیں ہوں گے نا۔ وہ عظیم انسانوں کے اقوال و افکار اور سوانح عمریہ پڑھتے اور اچھی اچھی باتیں یادداشت کے طور پر لکھ لیتے۔ اسی مقصد کے لیے انہیں ڈائری لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ جس وقت انہوں نے ڈائری لکھنی شروع کی اس وقت ان کی عمر 14 سال کی تھی۔ اس چھوٹی عمر میں ان کی سوچ کا انداز نرالا تھا۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں سب سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لکھا تھا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ اس کے بعد انہوں نے امریکی صدر ابراہیم لنکن کا یہ مقولہ درج کیا ہے جس میں انہوں نے جمہوریت کے بارے میں بتایا تھا کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، ڈیموکریسی بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل۔ سابق صدر ایوب کی تقریر کے اس جملے سے بہت متاثر تھے اور اسے ڈائری میں لکھا تھا، گو میٹ دا اینیمی، آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ ہٹلر کا قول جس میں اس نے فتح یا موت کا کہا تھا ان کو خاص پسند تھا، وکٹری اور ڈیتھ۔ پیٹرک ہنری کا یہ قول، سر گیو می دا لبرٹی اور ڈیتھ، مجھے آزادی دیجیے یا موت، بھی ان کی سوچ کے انداز کو واضح کرتا ہے۔
راشد کی ڈائری کی اوراق اس کے قلب و ذہن کی سوچ کو واضح کرتے ہیں کہ وہ کس جمہوری طرز حکومت کا حامی تھا اور اس کی نظروں میں آزادی کی کتنی قدر و قیمت تھی۔ راشد بچپن ہی سے حد درجہ حساس، کشادہ دل اور عالی ظرف انسان تھا۔ راشد کے بہنوئی میجر نصیر احمد ستارہ جرت راشد کے بارے میں کہتے ہیں، اسے بڑے بڑے لوگوں اور مشاہیر اسلام کے قصے پڑھنے کا جنون تھا۔ اس نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ، عمر خیام اور دوسرے مفکرین کا مطالعہ کیا تھا اور وہ ہمیشہ حیات جاویداں کا خواہش مند رہا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں اس نے ہٹلر، میک آرتھر، رومیل اور ڈگلس جیسے لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھے تھے۔ راشد منہاس اپنے دوستوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے ساتھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی باتیں دلچسپ اور بالواتی ہوا کرتی تھی۔ وہ دوستوں کو بہادر جرنیلوں کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے اور ان میں بہت حد لذیذ تھے۔ کوئی کام ہوتا جلد ختم کرنے کی عادی تھے۔ کسی نے ان کے چہرے پر کبھی تھکن نہ دیکھی تھی۔ 15 سال کی عمر میں وہ بہترین کار ڈرائیور تھے اور اچھی ڈرائیونگ کر لیا کرتے تھے۔ راشد منہاس کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ ان کی بعض نظموں کے انگریزی ترجمے ان کی ڈائری میں موجود ہیں۔ راشد منہاس کو اپنے بہن بھائیوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ ہر ہفتے چھٹی پر گھر آتے تو رات گئے تک کسی کو نہ سونے دیتے، اپنی ایئر فورس کی باتیں، دوستوں کے قصے اور پڑی ہوئی باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے رات گزار دیتے، اور اکثر یوں ہوتا کہ جب جانے لگتے تو چپکے سے چلے جاتے۔ ان کی اس بات سے ان کی ماں کو بہت گلہ تھا، لیکن جب آخری بار گھر سے رخصت ہوئے تو خلاف معمول گھر والوں کو خدا حافظ کہا۔ حیرت سے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ وہ اتنے مؤدب کیسے ہو گئے۔ راشد کی اس تبدیلی پر سب بہت خوش ہوئے اور انہیں پیار سے رخصت کیا۔ بچوں کو اپنے والدین سے پیاری اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور خود والدین بھی انہیں دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ راشد کو اپنے والد سے جو محبت تھی، اس محبت کا ظہور ان کی شہادت کے ایک روز پہلے ہوا۔ 19 اگست 1971 کا ذکر ہے، جمعرات کا روز تھا۔ راشد کے والد اچانک راشد سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئے اور انہیں ملنے کے لیے پاکستان ایئر فورس ماری پور کے مسرور اسٹیشن پر چلے گئے۔ اس ملاقات سے فارغ ہو کر ان کے والد نے انہیں گھر چلنے کو کہا، لیکن اس روز راشد کو کھیلوں پر جانا تھا اور اگلے روز ان کی سولو فلائٹ تنہا پرواز تھی۔ راشد کے والد جب راشد سے مل کر گھر آئے تو بہت خوش تھے، اور جب انہوں نے گھر آ کر راشد کی اگلے دن کی تنہا پرواز کی خبر سنائی تو راشد کی بہنیں بہت خوش ہوئیں کہ راشد اس فلائٹ کے بعد ضرور کچھ تحائف دیں گے، کیونکہ جب راشد پہلے تنہا پرواز سے کامیاب لوٹے تھے تو انہوں نے مٹھائی کھلائی تھی۔ ان کی بہنیں دل ہی دل میں تحفوں کا سوچنے لگیں، لیکن راشد نے جو تحفہ دیا وہ بہت عجیب و غریب اور انوکھا تھا، اور یہ تحفہ پوری پاکستانی قوم کے لیے تھا۔ راشد کے والد بےتاب تھے کہ راشد جب پرواز سے لوٹیں تو وہ ان سے پرواز کے بارے میں بات چیت کریں اور کچھ پوچھیں، اسی لیے وہ فضائیہ کے ایک افسر کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ راشد کے والد تقریباً 1 بجے تک اپنے دوست فضائیہ کے آفیسر کے پاس بیٹھے رہے، لیکن راشد نہ آئے۔ اس پر انہیں قدرے تشویش ہوئی، لیکن راشد کے 2 ساتھیوں اور فضائیہ کے افسر نے مطمئن کر دیا، کیونکہ بعض اوقات پرواز لمبی ہو جانے سے کچھ تاخیر بھی ہو جایا کرتی ہے۔ راشد کے والد راشد سے ملے بغیر واپس چلے گئے۔ اگلے روز ہفتہ تھا، راشد نے گھر آنا تھا۔ ماں باپ بے قراری سے اس کی آمد کے منتظر تھے۔ بہنوں کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ آج راشد کی پسند کی چیزیں پلاؤ اور آلو گوشت پکایا جا رہا تھا۔ آخر وہ وقت آن پہنچا جب راشد کو آنا تھا، لیکن یہ وقت بھی سرک گیا اور بے قراریاں بڑھ گئیں۔ تب راشد کے والد متفکرانہ انداز میں فون پر فون کرنے لگے۔ بالآخر فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر سے یہ اطلاع ملی کہ راشد کے اسکواڈرن لیڈر ان کے گھر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد راشد کے اسکواڈرن لیڈر پہنچ گئے، لیکن راشد کے عظیم ماں باپ کے سامنے وہ سوائے سر جھکا کر کھڑے ہونے کے کچھ بھی نہ کر سکے۔ بالآخر انہوں نے اپنی تمام تر قوتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ ان کا بیٹا وطن پر قربان ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ راشد کا راستہ دیکھنے والی آنکھیں بے ہمت ہو کر آنسو برسانے لگیں۔ بہنیں چیخ چیخ کر راشد کو پکارنے لگیں اور گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ راشد کے اسکواڈرن لیڈر نے اطلاع دی کہ شہید کا جنازہ تیار ہے، اسے گھر لایا جائے یا قبرستان پہنچا دیا جائے۔
راشد کے والد نے بڑے حوصلے سے آنکھیں خشک کی اور کہا، مسافر کو اس کی منزل تک لے جاؤ، ہم اپنے دولہا کی بارات میں شرکت کے لیے خود آتے ہیں۔ فضائی مارکہ شہادت۔ 20 اگست کی صبح طلوع ہوئی۔ اس روز کا سورج معمول سے زیادہ درخشندہ اور تیز تھا۔ دریائے سندھ کے بائیں کنارے لہلہاتے ہوئے کھیت میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے بلند ہوئے اور روشنی کی ایک لکیر پھوٹتی ہوئی آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گئی۔ ارد گرد کام کرنے والے لوگوں کا جمع غفیر فوراً اکٹھا ہو گیا۔ عجیب دہشت کا عالم تھا۔ ہر کوئی راز جاننے کی کوشش میں تھا، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ یہ آگ کیسی ہے، یہ نور کی دھار جو آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے گزری ہے کیسی ہے۔ اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ 20 سالہ کمسن پائلٹ کے جرأت مندی اور حب الوطنی کا کارنامہ ہے، جس نے ایک غدار کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، تو ان کی گردنیں مارے عقیدت کے خم ہو گئی۔ رسالپور اکیڈمی سے تربیت حاصل کرنے کے بعد کیڈٹوں کو تربیتی پرواز پر روانہ کیا جاتا ہے۔ 20 اگست بروز جمعہ پاک کے 3 طیارے 3 منٹ کے وقفے سے پرواز پر روانہ ہوئے۔ ان میں سے تیسرا طیارہ راشد منہاس کا تھا۔ تقریباً 11:26 کا وقت تھا۔ راشد منہاس اپنے ٹرینر جیٹ طیارے T-303 میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ طیارہ دوہرے کنٹرول کا تھا، یعنی اس میں کیڈٹ اور انسٹرکٹر دونوں کے لیے کنٹرول پینل ہوتے ہیں۔ اکثر جب زیر تربیت پائلٹ پرواز پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دوسری نشست پر انسٹرکٹر ہوتا ہے اور اسے مناسب ہدایات دے کر ٹرین کرتا ہے، لیکن کینوپی بند ہو جانے کے بعد جگہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ آپس میں متصادم نہیں ہو سکتے۔ تمام انتظامات کے بعد ٹھیک 11:26 پر راشد منہاس کو کنٹرول ٹاور سے پرواز کی پہلی کلیئرنس ملی اور انہوں نے جہاز کو رن وے پر چلانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ جہاز کی رفتار بڑھتی گئی۔ ابھی طیارہ رن وے پر ہی تھا کہ راشد منہاس کا غدار انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ٹرامے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس وقت وہ اپنی اوپل کار میں سوار تھا۔ جلدی سے کار سے اتر کر اس نے راشد کو خطرے کا سگنل دیا۔ راشد سمجھا کہ شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ رک گیا۔ ویسے بھی مطیع الرحمان ان کے انسٹرکٹر تھے، اس لیے راشد کو رکنا لازمی تھا، لیکن معصوم راشد کو اپنے غدار انسٹرکٹر کے مکروہ عزائم کا قطعی علم نہ تھا۔ طیارہ روک کر انہوں نے اپنے منہ سے گیس ماسک ہٹاتے ہوئے جہاز روکنے کی وجہ پوچھی۔ غدار انسٹرکٹر موقع کی تلاش میں تھا۔ جہاز رکتے ہی اس نے ایک جست لگائی اور کاکپٹ میں داخل ہو کر راشد کی پچھلی سیٹ پر قبضہ کر دیا۔ حالانکہ نہ تو اسے تربیتی پرواز میں ہمراہ جانے کی اجازت ملی تھی اور نہ ہی وہ وردی پہنے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے راشد کو اپنے انسٹرکٹر کے اس طرح اچانک چلے آنے پر حیرت ہوئی، مگر دوسرے لمحے وہ انسٹرکٹر کے خطرناک ارادوں کو بھانپ گیا۔ غدار انسٹرکٹر نے حفظ ماتقدم کے طور پر سب کچھ مکمل کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غداری کے بعد اس کے بیوی بچے محفوظ نہ رہ سکیں گے، اس لیے اس نے طیارے میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے پائلٹ کے ذریعے اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا جو کراچی میں تھے۔ اس پیغام میں اس نے بتایا کہ وہ جودھ پور جا رہا ہے، اس لیے وہ اس کے بیوی بچوں کو ہندوستانی ہائی کمیشن میں لے جائیں اور تحفظ دلائیں۔ اس پیغام کو سن کر راشد پر اپنے انسٹرکٹر کی سیطنت اچھی طرح واضح ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ راشد منہاس کچھ کر سکتے، انسٹرکٹر نے دوہرے کنٹرول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرواز شروع کر دی۔ غدار انسٹرکٹر نے جہاز کا رخ بھارت کی طرف کر دیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر راشد نے فوراً اماڑی پور کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا اور 11:29 پر یہ پیغام دیا: مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، تم غدار کے ساتھیوں کو ہندوستانی ہائی کمیشن میں پناہ نہ لینے دو۔
یہ پیغام سنتے ہی کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور راشد کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جہاز کو پرواز نہ کرنے دیا جائے اور بھارت میں نہ جانے دیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال راشد کے منہ پر رکھا، لیکن راشد نے اپنے حواس بحال رکھے۔ مطیع الرحمان جسمانی لحاظ سے راشد سے کہیں مضبوط تھا اور پھر وہ راشد سے زیادہ ماہر پائلٹ تھا، اس لیے اس نے جہاز کا کنٹرول سنبھالتے ہی ہندوستان کی طرف پرواز شروع کر دی۔ اس وقت اس کے پاس چند اہم دستاویزات تھیں جو وہ ہندوستانی حکومت کے لیے لے جا رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر کاغذ ضائع کر بھی دیے جاتے تو غدار مطیع الرحمان جان بچا کر بھاگ سکتا تھا اور کئی اہم راز دشمن کو سونپ سکتا تھا۔ یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا اور اس اہم ترین مرحلے میں راشد نے ایک فیصلہ کرنا تھا، ایک ایسا فیصلہ جس پر پوری قوم کی قسمت کا انحصار تھا۔ ایک طرف ماں، باپ اور بہن بھائیوں کی محبت تھی، دوسری طرف ملک و ملت کی سلامتی کا سوال۔ ایک طرف پرکشش زندگی اور روشن مستقبل تھا اور دوسری طرف موت۔ لیکن اللہ کے شیر حق پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے، انجام کیا ہوگا وہ یہ سب اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رائے حق کے شہید نے بھی یہی کچھ کیا۔ مطیع الرحمان کے ناپاک ارادوں کا انہیں علم ہو چکا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ غدار وہ طیارہ پاکستان کے اصلی ابدی دشمن بھارت لے جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ راشد نے زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ انسٹرکٹر سے گتھم گتھا ہو گئے، لیکن انہیں بے بس کر دیا گیا۔ غدار انسٹرکٹر راشد کو نیچی پرواز کرنے پر مجبور کر رہا تھا اور جام نگر کے ہوائی اڈے کی طرف چلنے کا حکم دے رہا تھا، لیکن راشد اسے بلندی پر لے جانے کی کوشش میں مصروف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غدار پرواز کا لباس پہنے ہوئے نہیں اور نہ ہی اس کے پاس آکسیجن ہے، اس لیے وہ اسے آکسیجن کے بغیر مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر چالاک اور ہوشیار مطیع الرحمان نے ایسا نہ ہونے دیا اور طیارہ زمین سے 30-40 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا رہا۔ چونکہ طیارہ بہت نیچے ہونے کی وجہ سے ریڈار کی رینج میں نہ تھا، اس لیے ریڈار والوں کو اس کی صحیح سمت کا اندازہ نہ ہوا۔ پاک فضائیہ کے 2 طیارے راشد کی حفاظت کے لیے پرواز پر روانہ ہوئے، لیکن وہ طیارے بہت بلند تھے اور راشد کا طیارہ بہت نیچے تھا، اس لیے یہ طیارہ فضائیہ کے طیاروں اور ریڈار کی حدود میں نہ آ سکا۔ 11:33 پر راشد نے تیسری بار کنٹرول کو سگنل دیا اور کہا کہ انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ طیارے کو اغوا نہ ہونے دیں گے۔ اس وقت راشد کی آواز بہت بھرائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی راشد کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ غدار انسٹرکٹر طیارے کو اور نیچے لے آیا۔ ظاہر ہے کہ اتنی نیچی پرواز کو راشد جیسا نو آموز پائلٹ کامیاب نہیں بنا سکتا اور طیارہ غدار مطیع الرحمان کے کنٹرول میں تھا۔ جوں جوں وقت بیت رہا تھا، راشد کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ ان کے کمزور بازوؤں میں غضب کی قوت پیدا ہو چکی تھی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر طیارے کو بھارت میں نہ جانے دیں گے۔ غدار نے آخری بار انہیں انعام و اکرام کا لالچ بھی دیا، لیکن راشد نہ مانے اور دونوں میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ مطیع الرحمان باوجود مسلح اور ہٹا کٹا ہونے کے راشد کے ارادوں کو زیر پار نہ کر سکا۔ طیارہ زمین کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ غدار انسٹرکٹر نے ایک بار پھر زور لگایا اور راشد کو برے دھکیل دیا۔ طیارہ چند سیکنڈ کے لیے فضا میں پھر بلند ہوا۔ اب کشمکش زوروں پر تھی۔ غدار طیارے کا رخ ہندوستان کی طرف کر رہا تھا اور راشد وطن کی سرحد کو غدار کے ہمراہ عبور کرنا اپنی توہین سمجھتے ہوئے طیارے کو زمین کی طرف لا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد طیارہ ہندوستان کی حدود میں داخل ہونے والا تھا کہ راشد منہاس کے بازوؤں میں قوت حیدری پیدا ہو گئی اور انہوں نے پوری قوت سے اس آلے کو دبا دیا جو جہاز کو نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ ہولناک رفتار سے زمین کی طرف آنے لگا تھا۔ غدار کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ طیارے کو اوپر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عظیم راشد منہاس اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ وہ اپنا فرض
अदा कर चुके थे।